بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو آج موت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ موت کتنی خطرناک شے ہے اور کیسے روح اور جیو نکلتا ہے۔ مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایسی دردناک شے آپ لوگوں کو میں بیان کر رہا ہوں جسے سب کی ضرورت ہے۔ پرندے، پکشی، انسان، جنات، ہندو اور مسلمان سبھی کو موت آنی ہے اور اس دنیا سے چلا جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ موت بڑی گھبراہٹ والی شے ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح نکلتی ہے، اس ٹائم کا منظر کتنا خطرناک ہوگا یہ تو مرنے والا جانے، لیکن اللہ نے اور رسول اللہ نے اور قرآن میں جیسے بیان کیا اللہ پاک نے اور ہمارے نبی نے ہم لوگوں کو ہدایت کی اور بتایا کہ موت کی سختی، روح اتنے خطرناک طریقے سے انسان کی نکالی جاتی ہے کہ آدمی جس وقت روح نکلتی ہے لاکھوں سال تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ لاکھوں سال تک منہ کڑوا رہتا ہے، آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، پیاس اتنی زبردست لگتی ہے کہ اگر اس کو سمندر پلا دیا جائے، جس ٹائم روح نکلتی ہے، جس ٹائم جی نکلتا ہے تن بدن میں سے، شریر میں سے، جسم میں سے جس وقت روح نکلتی ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس وقت روح نکلتی ہے اس ٹائم پر اتنی پیاس آدمی کو لگتی ہے، اگر سمندر یا دریا پلا دیے جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ ایسا پسینہ اس کو آتا ہے، ماں اور بہنوں، ہندو مسلمانوں، ایسا پسینہ آتا ہے کہ زندگی میں اس کو کبھی آیا ہی نہیں۔ ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے، زندگی میں کبھی اس کو گھبراہٹ ہوئی نہیں۔ روح اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹوں دار کوئی جھامبا ہوتا ہے یا کانٹوں دار کوئی پیڑ ہوتا ہے، اور اس پیڑ کو وہ ڈالی کانٹوں کی سول والی اپنے اوپر جب چلائی جاتی ہے، اپنے شریر سے کھینچا جاتا ہے، اپنے ننگے شریر پہ کھینچا جاتا ہے، کانٹوں کی ڈالیاں یا کانٹے کھینچے جاتے ہیں، اس طریقے سے روح تن بدن میں نکلتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی پاک پیغمبر روح کیسے نکلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بتایا اپنے صحابی سے کہ روح ایسے نکلتی ہے کہ ایک ریشمی کپڑا، ایک ململ کا کپڑا، سوتی کپڑا باریک کسی کانٹوں دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، اس طریقے سے روح میں سے، شریر میں سے، اس کے تن بدن میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، کانٹوں میں الجھ جاتا ہے، اس طریقے سے آدمی الجھ جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ جس کا نام اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے موت کا فرشتہ، جب وہ آتا ہے اندر گھس جاتا ہے، اندر کے جوڑوں میں گھس جاتا ہے، اور اندر سے جیسے آدمی جوڑ میں یا تالاب میں یا کسی سمندر میں جب اندر ڈبکی لگاتا ہے، گوتے لگاتا ہے، کسی ٹینک کے اندر یا ندی نالے میں جب وہ گوتے لگاتا ہے اور ڈبکی لگاتا ہے، اس ٹائم پر وہ کیسے گھومتا ہے، اس طریقے سے موت کا فرشتہ آدمی کے جسم میں گھس کر اس طریقے سے گوتے لگاتا ہے اور رگ رگ میں سے اس کی روح نکال لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ یہ درختوں کو بھی، پیڑ پودوں کو بھی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ پیڑ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے اوپر کلاڑی چل جاتی ہے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کو خدا کا نام لینا پڑے گا، جو نہیں لیتا۔ میں موت کی سختی آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایسے رگ توڑ دی جاتی ہے، ایک ایک رگ توڑ دی جاتی ہے، بہت پریشان ہوتا ہے اللہ کے نام پیغمبر۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ موت کا فرشتہ اس نے نامعلوم کتنے لوگوں کو ویران کر دیا۔ یہ موت کے فرشتے نے نامعلوم کتنی عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، رانڈ کر دیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا،
کتنی کوٹھیوں کو بنگلوں کو ویران کر دیا, کتنے دیشوں کو اس نے ویران کر دیا. موت کا فرشتہ اتنے لوگوں کو لے گیا, زمین نے لوگوں کو ڈس لیا, اندر اپنے سما لیا اور کبھی ڈکار نہ لی. کتنے لوگوں کو بنایا, زمین سے بنا اور زمین میں ہی چلا گیا. کتنے لوگوں کو ڈسا اور کھایا, کبھی ڈکار نہ لی. موت کے فرشتے نے کبھی رحم اور دیا نہ کی. اسرائیل علیہ السلام کسی پر رحم دیا نہیں کرتا, ڈائریکٹ آتا ہے اور حملہ کرتا ہے اور روح بڑی مشکل طریقے سے نکالتا ہے. بتایا جاتا ہے جس وقت روح نکلتی ہے, اتنا زبردست قرآن میں اس کا بیان اتنا سخت آیا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر آدمی کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. اتنا زبردست آدمی پریشان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت بڑی گھبراہٹ والی شے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت بڑی گھبراہٹ والی شے ہے. ہر چیز فانی ہو جائے گی, زمین اور آسمان بھی مٹ جائے گا, ہر ایک چیز مٹنے والی ہے, فانی ہونے والی ہے. اس دنیا سے جانا ہے, ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا, موت کا ٹیسٹ لینا پڑے گا, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. کنگ جون کے باپ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے شیشے لگوا دیے تھے, 7 محلوں کے اندر گھس گیا اور شیشے لگوا دیے, اور شیشے لگوانے کے بعد ملک الموت شیشے کے اندر تریڑ آ گئی, جو لاسٹ والا تھا وہ پھٹ گیا. ایسے کئی بادشاہوں کے بارے میں قصے نقل کیے گئے کہ موت سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے شیشے لگوا دیے کہ کہاں کو آئے گا. ایک کہیں سانس لینے کی جگہ نہیں, شیشہ تڑک جاتا ہے, شیشہ پھٹ جاتا ہے. جب ملک الموت آتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو اس کا باپ, کنگ جون کا باپ مر گیا, شیشے میں تریڑ پائی گئی. پتہ یہ چلا وہ ہر جگہ گھس جاتا ہے, کہیں بھی گھس جاتا ہے. لقمان حکیم جنگل میں گیا اور جنگل میں جانے کے بعد میں موت کی جڑی بوٹی بنانے کے لیے گیا. دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. وہ کھیت میں گیا, جنگل میں گیا, اور جنگل میں جانے کے بعد جڑی بوٹی ڈھونڈ رہا تھا کہ آج میں ایسی جڑی بوٹی ڈھونڈتا ہوں جس سے انسانوں کو موت نہ آئے. اللہ پاک نے اسرائیل کو ترنت بھیجا کہ لقمان حکیم جڑی بوٹی ڈھونڈ رہا ہے, اس کی ترنت فوراً جو ہے روح قبض کر لی جائے. لقمان حکیم نے جا کر اسرائیل علیہ السلام نے جا کر موت کے فرشتے نے لقمان حکیم کی روح وہیں قبض کر لی, موت کی جڑی بوٹی نہیں بنانے دی. نمرود بادشاہ آیا, شداد نے اپنی جنت بنائی, 40-42 سال میں تیار ہوئی. لوگوں نے کہا چل کے دیکھ لو, آپ کی جنت بن گئی. جنت جب بن گئی, ایک قدم جنت کے گیٹ کے اندر تھا اور ایک قدم جنت کے باہر تھا. اللہ نے فوراً اسرائیل کو حکم دیا اس کی روح نکال. فوراً گیٹ کے اندر شداد نے جنت بنائی تھی 40 سال میں, اس کی روح اللہ پاک نے پھٹافٹ نکال لی. اپنی جنت کا دیدار نہ کر پایا. موت بڑی گھبراہٹ والی شے ہے, موت سب کو آنی ہے. جنت بنانے دی, 40 سال تک موت نہ بھیجی. جب جنت بن رہی تھی اور بنتے ہی فوراً موت بھیج دی, اس کو دیدار یہ درشن نہ کرنے دیا شداد کو. ہم تم کون ہوتے ہیں؟ یہ جو سانس آ رہے ہیں, یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے, یہ دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا. ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی اس چہل پہل اور دنیا کی اس جھمگھٹے میں پڑھ کر, دنیا کے اس جلیل ماحول اور اس مقام میں پڑھ کر ہم لوگ جو ہے بھول گئے اللہ کی قدرت کو. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے. جب روح نکلتی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب موت کا وقت قریب آیا, آپ بیمار ہیں, بخار ہے, درد ہے, سر میں درد ہے, بخار ہے, بہت پریشانی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس میں موجود ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی, خاتون جنت, علی کی بیوی اور حسین کی اماں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. اللہ کے نبی نے پانی منگوایا, ایک پیالے میں پانی لے کے آئی, سوچا میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی
تو ٹھنڈا پانی پیالے کے اندر اپنی انگلی ڈالی، ہاتھ ڈالا ایسے، اور ڈالنے کے بعد میں چھینٹے اپنے منہ پہ ڈالے، ڈالتے رہے، لیٹ گئے۔ پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میرا دم نکلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی لیٹ گئے اور لیٹتے رہے، لیٹ گئے، کچھ بے ہوشی طاری ہوئی، دروازے پہ کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی بے ہوش ہے، اللہ کے نبی کو کچھ ہوش آیا، اللہ کے نبی بے ہوش ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ نے گیٹ کھڑکانے والے سے یہ کہا کہ او دیہاتی گمار، او جاہل انسان، تجھے پتا نہیں میرے ابا بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں اندر آنے کی لگی ہوئی ہے، ان سے ملنے کی لگی ہوئی ہے، کون ہے تو جاہل آدمی؟ اللہ کے نبی کو ہوش آیا اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ تو ملک الموت ہے، یہ تو اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ تو موت کا فرشتہ ہے، اور یہ مجھے سلام کر رہا ہے اور اندر آنے کی اجازت لیتا ہے۔ یہ ملک الموت، یہ فرشتہ تو وہ ہے کہ اس نے کبھی کسی سے اجازت نہ لی اور لوگوں کے گھروں کو ویران کر دیا، کسی کو یتیم کر دیا، کسی عورت کو بیوہ بنا دیا۔ یہ تو وہ ہے جس نے سب کو اداس کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، تیرے ابا کی عزت ہے، اللہ کا حکم ہے، او اسرائیل، میرے محبوب کی روح کو بڑی آسانی سے نکالنا، جا کے ادب سے سلام کرنا، اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو اندر جانا، اجازت نہیں ملے تو واپس آ جانا۔ اللہ کے نبی نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ تو اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ، یہ تو میری عزت کر رہا، اجازت لے کر آ رہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسرائیل علیہ السلام، آ جاؤ، اللہ نے بلایا ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، نکالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی جب اسرائیل علیہ السلام نے روح نکالی، اتنی دقت ہوئی، بہت زبردست۔ روح نکال کر، روح پیروں کی طرف سے نکلتی ہے، یہاں گلے سے اشارہ ہوتا ہے، چھاتی پہ آتی ہے، پھر گھٹنوں پہ، پیروں کی طرف کو الٹی روح نکالتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب گھٹنوں پر، گوڈوں پر روح آ گئی، جی آ گیا، موت کا فرشتہ اندر گھس کے گوتے لگا رہا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال رہا ہے، اور یہاں جب روح آ گئی گوڈوں پہ، جب جی آ گیا تو کہا کہ اسرائیل، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آواز پست ہو گئی، آواز دھیرے ہو گئی، اللہ کے نبی کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور کہا، آواز آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے منہ پہ کان لگایا، منہ سے یہ آواز آ رہی ہے، آواز بند ہو گئی، ہونٹ ہل رہے ہیں، دھیرے دھیرے آواز آ رہی ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ دیکھو، ہمارے نبی جاتے جاتے، ہمارے نبی مرتے مرتے، ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، ہمارے نبی کی روح نکلی جا رہی ہے، لیکن امت سے پیار کا اظہار آخری سانس، آخری دم پہ بھی ہے۔ یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا حال، یعنی اتنا پیار دکھایا کہ مرتے دم یہ ثابت کر دیا کہ میرے سے چاہنے والا اپنی امت کو اس کائنات میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو کہا، اے اسرائیل، جب گھٹنوں پر آ گئی روح اور جی نکل کر، او اسرائیل، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، او موت کے فرشتے، میری امت کو اتنی تکلیف مت دینا، جو تکلیف دینی ہے آج مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی کے اوپر ختم کر دے، آنے والی امت کو یہ تکلیف مت دینا۔ روح نکل گئی۔ جب روح نکل جاتی ہے، منہ پھٹ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جس منہ سے حکم دیتا تھا یا آرڈر کرتا تھا تو پوری فوج دوڑ پڑتی تھی، پوری فوج حرکت میں آ جاتی تھی۔ جس آنکھ سے دیکھتا تھا لوگ ڈرا کرتے تھے، گندا بھی دیکھتا تھا، اچھا بھی دیکھتا تھا۔ جس کان سے سنا کرتا تھا ان کانوں کے پردے پھٹ چکے ہیں، آنکھوں کے پردے پھٹ چکے ہیں، منہ پھٹ چکا ہے، منہ اپنے آپ بند نہیں کر سکتا، یہیں سے نظام بند ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔
جو انسان مرنے کے بعد اپنا منہ نہیں بند کر سکتا یا آنکھیں نہیں کھول سکتا، مرنے کے بعد میں آنکھیں پٹی رہ گئی، منہ پھٹا رہ گیا، میرے بھائی اور میرے ماں اور بہنوں، غور طلب عزیز ترین بچوں، ہندو اور مسلمانوں غور سے سنو، موت سبھی کو آئے گی، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو آئے گی، موت سبھی کو آتی ہے۔ بڑے سننے کی سخت ضرورت ہے اس بات کو، کیونکہ اس کا مزہ سب کو چکھنا پڑے گا۔ جب جس منہ سے آرڈر دیتا تھا دنیا سکتے میں آ جاتی تھی، آج اپنا منہ بند کرنے کے لائق نہیں، یہاں سے ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، روح نکلتے منہ پھٹتے ہی۔ وہ لوگوں کا محتاج ہے، ہم درود شریف پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا، ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس تک پہنچے گا۔ مرنے کے بعد میں وہ عبادت کر نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا، کوئی دھرم کا کام کر نہیں سکتا، منہ پہ لگام لگا دیا جاتا ہے، ہاتھوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، آنکھوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم پڑھیں گے وہ سنے گا، ہم پڑھیں گے اس تک دھرم ہوگا، ہم پڑھیں گے اس کو نیکی ملے گی، ہم پڑھیں گے اس کے گناہ معاف ہوگی، ہم دعا مانگیں گے اس کو جنت ملے گی، نہیں تو وہ عذاب جھیلتا رہے گا۔ اب وہ نلانے کے لیے اس کی تیاری کرتے ہیں، تو نلانے کے ٹائم پہ یہ بتایا گیا کہ جب اس کے کپڑے اتارتے ہیں تو یوں کہا میرے کپڑے دھیرے دھیرے اتارو، روح سائیڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، نکل کر جسم سے روح نکلتی ہے، سائیڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے کون رو رہا ہے، کون ہنس رہا ہے، کون چگلی کر رہا ہے، کون راضی ہو رہا ہے، سارے دیدار سارے درشن کرتا ہے۔ میرے کپڑے آرام سے اتارو، کہ میرے شریر پہ آرام سے ہاتھ پھیرو، گرم پانی ٹھنڈا پانی تمہیں کرنا ہے، میں بول نہیں سکتا کیسا کرنا ہے۔ میرے شریر پہ تو ہاتھ لگا رہا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے نلا رہا ہے نا، غسل دے رہا ہے مرنے کے بعد میں، میری ارتھی تیار کر رہا، مجھے نلا رہا ہے، غسل دلا رہا، جیسے چکو چھورے مار دیے ہوں۔ یوں بتایا میری انگلیوں کی رگ رگ ٹوٹ چکی ہے۔ مکھی اگر بیٹھ جاتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کونٹلو وزن، نہلا کے تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، دیر ہو گئی بھائی، پہنچانا ہے قبرستان۔ تو وہ روتا ہے کھڑے ہو کے، میرے بچوں کو آخری دیدار کر لینے دو، مجھے ان کو دیکھ لینے دو، ان کو مجھے دیکھ لینے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بچی ہے۔ عورت بھی یہی کہے گی، اے میری سہیلی ہو، تم جو مجھے سوٹ دلا کے لایا کرتی یا زیور دلایا کرتی، دیکھو آج میرا زیور اتر رہا ہے، آج میرے کپڑے اتر رہے ہیں، مجھے ننگا بدن کیا جا رہا ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں نے اس گھر میں دل لگایا، میرے آدمی نے دل لگایا، یہ جا رہا میں جا رہی ہوں، کوئی کام نہیں آیا۔ اے کاش، آدمی یہ کہے گا اس ٹائم پہ، اے کاش اگر مجھے پتا ہوتا مرنے کے بعد میں یہ حال ہوگا تو میں اس گھر میں کبھی دل نہ لگاتا، میں اللہ کے سامنے ہر وقت سجدہ کرتا رہتا۔ ہائے ماتم کرے گا، مجھے دیکھ لینے دو، انہیں دیکھ لینے دو، میرا آخری ٹائم ہے، میں روانہ ہونے والا ہوں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، میری رگ رگ توڑ دی گئی ہے، آرام سے نلاؤ، آرام سے نلاؤ۔ لوگ کہتے ہیں لے چلو قبرستان، اسے دیر ہو جاتی ہے، بڑی دقت آتی ہے کہ جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، مجھے دیکھ لینے دو، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، میری بچی کو دیکھ لینے دو، میرے بچے کو دیکھ لینے دو، میں لوٹ کے نہیں آؤں گی، میں کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گی، اتنا ظلم نہ کرو، تھوڑی دیر مجھے رہنے دو۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جب آرتی اٹھائی جاتی ہے نہلا دھلا کر، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے وہ 3 چیخ مارتا ہے، اتنی زبردست چیخ ہوتی ہے اگر انسانوں کو سنائی دے جا، انسانوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائے اور اس کا دل پھٹ جائے، بہت زبردست۔ 3 بار چلاتا ہے جب آدمی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لیڈیز ہو یا آدمی، خوب روتا ہے اور چیخ مارتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز ہمیں سنائی نہیں ہے، پردے میں رکھی ہے اس کو، لیکن قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ جب وہ آگے نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے لوگوں میں جوان لڑکی چھوڑ کے چلا ہوں، میں جوان عورت چھوڑ کے چلا ہوں، میری جوان بہن چھوڑ کے چلا ہوں، میری لڑکیوں پہ، میری بہن پہ، میری عورت پہ ناپاک نیت مت ڈالنا، آج تم میری بہنوں عورت پہ ڈالو گے
کل کو تمہیں بھی آنا ہے، تمہاری پہ کوئی نظر ڈالے گا، یہ کہتا ہوا قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ جب قبرستان پہنچ جاتا ہے، قبر کے نزدیک پہنچتا ہے جنازہ، ارتی پہنچتی ہے چتا کے قریب، اس ٹائم پہ یہ کہتے ہیں ارتی کو چتا کے قریب لے آؤ، رمیش کا نام بھول گئے، جگدیش کا نام بھول گئے، بابو لال کا نام بھول گئے، سریش کا نام بھول گئے، اقبال کا نام بھول گئے، جنازہ قریب لے آؤ قبر کے، سلطان کا نام بھول گئے، عمران کا نام بھول گئے، اشفاق کا نام بھول گئے، یاسین اور یامین کا نام بھول گئے، اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا، نام ختم، قبر کے قریب لے آؤ جنازہ۔ جب قبر کے قریب جاتا ہے اور قبر کے قریب میں کسی پرانی قبر ہے، اس کے سر پہ کبھی سر ٹکتا ہے تو وہ اندر سے چلاتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں جس سر کے اوپر تو ٹیک رہا ہے، جس سر کے اوپر تو پیر ٹیک رہا تھا وہ تو انجانے میں ٹیک رہا، کیونکہ اس کو اتارنا ہے مردے کو قبر میں، وہ تو انجانے میں ٹیک رہا ہے۔ تو اندر والا کہتا ہے میری کھوپڑی پہ، جب اس کی کھوپڑی پہ پیر پڑتا ہے اس ٹائم پہ وہ چلاتا ہے اندر سے، اگر اس کی داڑھی ہے کہ اس داڑھی پہ کبھی تیل لگا کرتا تھا، اس داڑھی پہ کبھی کنگا ہوا کرتا تھا، ان سروں کے اوپر، بال کے اوپر کبھی تیل لگا کرتا تھا، آج تیرا پیر ہے، آج تو میرے سر کے اوپر پیر ٹیک رہا ہے، کل کو تو اندر آئے گا تو تیرے سر کے اوپر کوئی پیر ٹیکے گا، اس لیے عزت سے جانا چاہیے۔ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر جواب دے دیے تو کام صحیح ہو جائے گا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اور نہیں تو ایک کالا سانپ ایسا ازگر آدمی کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے قبر میں جانے کے بعد کہ پیروں سے لے کر سر تک اسے ڈستا رہتا ہے، اور ڈسے گا کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت ابھی آنے والے، قیامت لاکھ سال کے بعد آئے گی، کروڑوں سال کے بعد میں آئے گی، پیروں سے سر تک اور پھر سر سے لے کے پیروں تک یہی کرتا رہے گا، یہی ڈستا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ قیامت جب آئے گی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا۔ سور کا مطلب یہ ہے کہ میکائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے، جب قیامت آئے گی تو وہ ایک بنسری بجائے گا، بنسری کی آواز سے لوگ، وہ آواز ایسی ہوگی کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کے پردے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، آدمی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جائے گا، عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو نیچے گر جائے گا، عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ پھینک کے مارے گی دھڑام دیسی، اتنا زبردست ہولناک منظر ہوگا۔ تو قبروں سے آدمی کھڑے ہوں گے، قبروں پہ آلریڈی پہلے سے ہی عذاب ہو رہا ہے، پہلے سے وہ پریشان ہے، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ جنت کی کھڑکی میں ہوا لے رہے ہیں ان پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو ویسے کھڑے ہوئے ہیں جن پہ عذاب ہو رہا ہے وہ یہ کہیں گے تم نے ہمیں کیوں اٹھا دیا۔ جس وقت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قرآن کا بیان اس طریقے سے بتایا، تیسری بار پڑھ رہا ہوں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم تو سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگا دیا؟ کیوں جگا دیا؟ کیونکہ قیامت جب آئے گی قبر کے مردے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ کہہ رہے تھے ہم تو آرام سے سو رہے تھے جبکہ ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا سخت عذاب ہوگا، اس کی بنسری کی آواز اتنی زبردست ہوگی، بڑے بڑے پہاڑ پھٹ جائیں گے، آسمان تڑاک تڑاک کر کے پھٹ پڑے گا، ستارے دھڑام دھڑام کر کے زمین پہ پڑیں گے، زمین بورے کی طرح لپیٹ دی جائے گی کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں تو نیند آ رہی تھی، عذاب ہو رہا ہے لیکن پھر بھی نیند اٹھ رہی ہے اس بنسری کی آواز کو سن کر۔ اللہ اس ہولناک منظر سے ہم لوگوں کو بتائے۔ میری ویڈیو لمبی ہو گئی اور اس ویڈیو کو پورا سننا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی تو بات پلے پڑتی ہے، کیوں کہ اس ماحول سے ہم کو گزر جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔